الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے کلاس پنجم کی اردو گرامر کے بارے میں، اور اس کے اردو گرامر میں پڑھیں گے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہمارا ہوگا اسم کی اقسام۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معنی کے لحاظ سے اور ایک ہوتی ہے بناوٹ کے لحاظ سے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ اگر ہم معنی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی دو اقسام آ جاتی ہیں، ایک آ جاتی ہے اس میں معرفہ اور ایک آ جاتی ہے ہمارے پاس اس میں نکرہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں معرفہ کیا ہے ہمارے پاس۔ اس میں معرفہ جو ہے وہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو، اس میں معرفہ کہلائے گی۔ یعنی کہ اگر اس کی جو ہے تعریف دوبارہ اگر ہم دیکھیں، وہ اسم جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کو ظاہر کرے اس میں معرفہ کہلاتی ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے، اسے اس میں خاص بھی کہتے ہیں، اسے اس میں خاص بھی کہتے ہیں، جسے انگلش میں پراپر ناؤن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو اس کی مثال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی مثال میں آ جاتا ہے، اگر شخص ہم نے کہا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا قائد اعظم، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، یہ وغیرہ جو آ جائیں گے اشخاص میں آ جائیں گے۔ اگر ہم اس کی جگہ کا دیکھتے ہیں، خاص جگہ، اب خاص جگہ میں ہمارے پاس آ جائے گا لاہور، ملتان، اسلام آباد، کراچی وغیرہ آ جائیں گے۔ اگر ہم چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، خاص چیز، اب خاص چیز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی خاص کتاب کا نام ہم لے لیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس ہے قرآن مجید آ گیا۔ اگر ہم 5th کلاس کی میتھ کی بک کا نام لیتے ہیں تو ہمارے پاس خاص نام آ جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس اب دوسرا نام جو ہے یا دوسری قسم جو ہے وہ ہے اس میں نکرہ۔ اس میں نکرہ جو ہے وہ اسم ہے جو عام شخص، عام جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو، اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی دوبارہ تعریف دیکھتے ہیں، اس میں نکرہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو، اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں اس میں عام کہتے ہیں، اسے اس میں عام بھی کہتے ہیں۔ مثال اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں آ جائے گا لڑکا، لڑکی وغیرہ آ جائے گا، یہ عام ہو جائے گا، یعنی کہ اشخاص میں اگر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم جگہ میں دیکھتے ہیں تو جگہ میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس شہر آ جائیں گے، یعنی کہ یہاں پر ہم نام نہیں لیں گے بلکہ ہم یہاں پر صرف شہر ہی کہیں گے، ان کا نام یہاں پہ نہیں لیں گے۔ اور اگر چیز کی بات ہوتی ہے تو چیز میں ہم یہاں پہ لے لیں گے کتاب، یعنی کہ کتاب کا بھی یہاں پہ ہم نام نہیں لیں گے، صرف ہم کتاب کے بارے میں ہی کہیں گے۔ تو عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے پڑھا ہے اسم کی اقسام، یعنی کہ معنی کے لحاظ سے اس کی دو اقسام تھیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے اس میں معرفہ جو ہے وہ خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں نکرہ جو ہے وہ عام شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم انہیں غور سے دیکھیں، ان کا یا موازنہ کریں تو اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ جو ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے متبادل ہیں، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، یعنی کہ ایک معرفہ جو ہے وہ خاص شخص، چیز یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں نکرہ جو ہوتا ہے عام شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو جو آج ہم نے یہ اسم کی اقسام کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔